آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے انفرٹیلٹی یعنی بانجھپن۔ WHO کی ڈیفینیشن کے مطابق بانجھپن کسے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی کپل ریگولر 1 سال تک اکٹھا رہے اور ریگولر انٹرکورس ہو پھر بھی پریگنینسی نہ ہو پائے، کنسیو نہ وہ کر سکیں، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کپل بانجھپن کا شکار ہے۔ ہماری ٹرینڈ ہے کہ اکثر فیملیز میں خواتین کو پریشرائز کیا جاتا ہے، بہت 2-3 مہینے گزر جائیں تو کہتے ہیں کہ جی آپ کنسیپشن کے لیے میڈیسن لیں، ڈاکٹرز کو انسسٹ کیا جاتا ہے، حالانکہ 90% کپل جو ہیں 1 سال تک خود بخود کنسیو کر جاتے ہیں۔ اور اگر خاتون کی عمر 35 سال کے اراؤنڈ ہو تو پھر یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، پھر اس ڈیوریشن کو 1 سال کی بجائے ہم 6 منتھس کا کر دیتے ہیں کہ 6 منتھس تک بھی اکٹھے رہیں اور انٹرکورس ہو اور کنسیو نہ کر پائیں تو ان کو ٹیسٹ وغیرہ کروانا چاہیے، ان کو ڈاکٹر کو مل لینا چاہیے، کنسلٹیشن ضروری ہے۔ اب اس کی وجوہات کو اگر دیکھا جائے تو وجوہات خاتون میں بھی ہو سکتی ہیں، میل میں بھی ہو سکتی ہیں، دونوں میں ہو سکتی ہیں، اور سم ٹائمز تو یہ بالکل ان ایکسپلینڈ ہوتی ہیں۔ میں ڈیٹیل میں خواتین کی وجوہات کو ڈسکس کروں گی۔ خواتین کے اندر جو وجوہات ہو سکتی ہیں ان کو میں پہلے ڈسکس کروں گی، اور اس سے پہلے میں خواتین کا جو نظام ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، اس کو یہ تھوڑا رف سا ڈرا کیا ہے۔ اس میں دیکھیں تو یہ آپ کا وجائنا ہے، اور اس کے آگے یہ والی بچے دانی ہے، بچے دانی سے آگے یہ ٹیوبس ہیں، یہ دونوں سائڈز پہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ ٹیوبس ہیں، اور ٹیوبس کے دونوں سائڈز پہ انڈے دانیاں ہیں، یہ رائٹ اور لیفٹ۔ اب جو پرابلم ہے وہ بچے دانی میں بھی ہو سکتی ہے، ٹیوبس میں بھی ہو سکتی ہے، انڈے دانیوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انڈے دانیوں کو دیکھا جائے تو انڈے دانیوں میں ایسے پرابلمس ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایگز نہیں بن پاتے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہوتا یوں ہے کہ انڈے دانیاں جب ایگز بناتی ہیں تو یہ ان ٹیوبس میں آ جاتے ہیں، اور میل کے سپرمز جو ہیں وہ ادھر نیچے سے اوپر جاتے ہیں، ٹیوب کے اندر دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور پھر یہ دوبارہ آ کے بچے دانی کے اندر لگ جاتا ہے زائگوٹ۔ اور جو بھی پرابلمس ہوں گے اب میں ان کی طرف آتی ہوں، اس طرح سے نارمل پریگنینسی ہو جاتی ہے۔ لیکن جو پرابلمس ہیں، اگر انڈے دانیوں کے پرابلمس کو ڈسکس کیا جائے تو اس میں ایسے پرابلمس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انڈے ہی پراپر نہیں بنتے۔ اب انڈے پراپر نہ بننے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ بہت ساری وجوہات جو ہیں وہ ہارمونل ہوتی ہیں، جن میں پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہوتی ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، اوبیسٹی مین کہ قد کے لحاظ سے خواتین کا وزن اگر زیادہ ہو تو، اور تھائرائڈ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، پرولیکٹن ہارمون جو ہے اس میں پرابلم ہو سکتا ہے، یہ سارے ٹریٹیبل ہوتے ہیں، ان میں کوئی ایسا ایشو نہیں۔ اینڈومیٹریوسس ہو سکتی ہے، یا پھر کچھ اووریز کے اندر ایسی سرجریز ہوتی ہیں جیسے کینسرز وغیرہ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انڈے دانیاں انڈے نہیں بنا پاتی۔ اور میلز میں اگر پرابلم ہوں گے تو بھی یہ ریزن ہو سکتی ہے، اگر ٹیوبس بلاک ہوئیں گی، ٹیوبس میں مسئلہ ہوگا تو بھی یہ دونوں ایگز اور سپرمز جو ہیں وہ مل ہی نہیں پائیں گے۔ اب اگر دیکھا جائے، اگر بچے دانی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ پرابلمس ایسے ہیں جن کی وجہ سے کنسیو نہیں ہو پاتا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ادھر ایک درمیان میں ایک سیپٹم دیوار سی بنی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں رسولیاں ہوتی ہیں، اور وہ رسولیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کی لوکیشن، رسولیوں کی لوکیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ نیچے سے ہنڈر کر رہی ہوتی ہیں، میل کے سیلز کو اوپر تک جانے کا راستہ نہیں مل پاتا۔ کچھ یا پھر اگر پریگنینسی ہو جائے تو وہ امپلانٹ جب ہوتی ہے تو اس امپلانٹیشن کو وہ ہنڈر کرتے ہیں۔
کچھ کیسز میں پالپس ہوتے ہیں جن کو کہ مسے کہا جاتا ہے، ادھر بچے دانی کے اندر انڈومیٹریل پالپس ان کو کہا جاتا ہے، ان کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نہیں ہو پاتا۔ اور اگر ہم دیکھیں ٹیوبس کو دیکھا جائے تو یہ ایک میجر فالٹ ہوتا ہے ٹیوبس میں، چونکہ میل اور فیمیل کے سیلز نے دونوں نے ملنا ہوتا ہے۔ اگر اس میں ڈیفیکٹ ہو جائے تو پھر ملاپ ہی مشکل ہو جاتا ہے اور وہ بانجھ پن کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب ٹیوبس میں ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں، آپ کو بچپن میں ٹی بی رہی ہو، انفیکشن ہو، تو اس کی وجہ سے ٹیوبس میں نیروئنگ ہو جاتی ہے۔ انہی ٹیوبس میں انڈومیٹریوسس کی وجہ سے ٹیوبیں پچک جاتی ہیں۔ اب یہ ٹیوبس اگر نیرو ہو جائیں یا بالکل ہی بلاک ہو جائیں تو پھر بھی میل کے سیلز اور فیمیل کے سیلز کا ملاپ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ان کو ڈائگنوسس یعنی کہ تشخیص کیسے ہو کہ کہاں ایشو ہے۔ اب تشخیص کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں اووریز کے فنکشنز، یعنی کہ اووریز کے ہارمونس ہیں، جس میں ایف ایس ایچ، ایل ایچ، تھائرائڈ ہارمون، ٹی ایس ایچ، پرولیکٹن ہارمون۔ پرولیکٹن سٹریس کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی دانی انڈے نہیں بنا پاتی۔ کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ پری میچور اوویرین فیلئر کے اووریز ٹائم سے پہلے ہی انڈے بنانا چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح کے کیسز میں اے ایم ایچ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کروانا ہوتا ہے۔ یہ سارے ٹیسٹ اے ایم ایچ کے لیے تو پراپر کسی بھی ڈے پہ کروایا جا سکتا ہے، لیکن باقی ہارمونز پیریڈز کے فرسٹ 3 days میں کروائیں تو ان کے بہتر رزلٹس آتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے ساری بچے دانی کے اندر جو بھی ایشوز ہیں، اس کے اندر سیپٹم ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، یا پھر کوئی فائبرائڈ یعنی کہ رسولی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، پالپ ہے اس کی وجہ سے اگر پرابلم ہو رہا ہے تو بھی پتہ چلے گا۔ اس کی وجہ سے ہمیں اووری کے اندر پراپر سائز میں ایگز جس وقت بننے چاہیے اس وقت بن رہے ہیں، بن پا رہے ہیں یا نہیں، وہ بھی الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے۔ سمپل پیلوک الٹرا ساؤنڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ٹی وی ایس یعنی کہ اندرونی الٹرا ساؤنڈ اسکین سے بھی پرابلمس ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں پہ ضرورت ہو پالیپس وغیرہ کو یا فائبرائڈز وغیرہ کو دیکھنے کے لیے ہم ایم آر آئی کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ اب میں ڈسکس کروں گی کہ ٹیوبس میں جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ یوزلی الٹرا ساؤنڈ پہ نظر نہیں آتے، اس کے لیے ہمیں علیحدہ سے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے جو ٹیسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایچ ایس جی۔ ایچ ایس جی میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے ڈائی ڈالی جاتی ہے۔ عام طور پہ تو جو سافٹ ٹیشوز ہیں وہ ایکس رے میں نظر نہیں آتے، تو اس طرح کی ڈائی ڈالی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا ٹریک جو ہوتا ہے یہ ہمیں جب ایکس رے کرتے ہیں تو نظر آتا ہے۔ اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیوبس جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، تنگ ہیں، ان میں کوئی ایشو ہو تو وہ ایچ ایس جی سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی پولیپ یا یوٹرس کے اندر فائبرائڈ جو ہے، سیپٹم جو ہے، وہ بھی ایچ ایس جی سے پتہ لگ جائے گا۔ اگر اس ٹیسٹ سے یہ ساری چیزیں پتہ نہ لگ سکیں تو ہم کرتے ہیں لیپروسکوپی۔ لیپروسکوپی جب بھی کرتے ہیں اس کے لیے ایک تو ٹیوبل پیٹنسی ٹیسٹ کرتے ہیں، سارا ادھر سے ڈائی ڈال کے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس اینڈ سے نکل رہا ہے کہ نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم اسے جب بھی لیپروسکوپی کرنی ہو پھر اس کو تھوڑا سا تھیراپیوٹک یعنی کہ ٹریٹمنٹ پرپز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، کہ اگر انڈومیٹریوسس ہو تو وہ بھی اس کی بھی ٹریٹمنٹ لیپروسکوپی کے تھرو ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ ساتھ تشخیص کے یہ لیپروسکوپی تشخیص پلس علاج دونوں کے لیے استعمال ہوئے گی۔
اور اینڈومیٹریوسس پہ تو میرا ایک سیپریٹ پورا لیکچر ہے، وہ آپ ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی آپ مفید معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ اور لیپروسکوپی جب بھی ہم کریں گے اینڈومیٹریوسس کی ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہی پی سی اوز، اگر کسی کا بہت ریزسٹنٹ پی سی اوز ہے تو اس میں ہم اوویرین ڈرلنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں ان انڈے دانیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہولز کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایگز پراپر بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لیپروسکوپی کے کیسز میں تو یہ سب ہمیں ساتھ ہی یہ سب کر لینا چاہیے۔ اب اگر علاج کی طرف آئیں تو علاج سے پہلے میں تھوڑا سا میل کازز کو بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ میلز میں بریفلی چند موٹے موٹے ٹیسٹ ہی میں بتاؤں گی، جس میں مین سیمن انالیسس ہوتا ہے، تھائرائڈ فنکشن ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہے۔ سیمن انالیسس میں اسپرم کاؤنٹ، ان کی موٹیلٹی اور مورفولوجی دیکھی جاتی ہے۔ اور اگر میل ریزنس ہوں، میلز میں ایشوز آئیں یا فیمیلز کی ٹیوبس میں ایشو آئیں تو ایک علیحدہ سے آئی وی ایف ٹریٹمنٹ ہے۔ ویسے سمپل ٹریٹمنٹس کی طرف اگر ہم جائیں تو ظاہر ہے جو وجوہات ہوئیں گی انہی کے لحاظ سے ہی ساری ٹریٹمنٹ ہوئے گی۔ ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے یہی اوویرین ریزنس میں جو ہے اس میں لائف سٹائل چینجز کا سب سے زیادہ رول ہے کہ آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، آپ کا وزن جو ہے اگر قد کے لحاظ سے زیادہ ہے، بی ایم آئی زیادہ ہے تو اس کو آپ نے نارمل کرنا ہے۔ اور سینٹرل اوبیسٹی یعنی کہ ایبڈومینل فیٹ کا اوویرین فنکشن کے اوپر بہت ہی اہم رول ہے۔ اور آپ کو سٹریس کو ریلیز کرنا ہے، اپنی جو سلیپ پیٹرن ہے اس کو، راتوں کو سونا اور دن میں جاگنا، وہ ہیبٹس اپنانی ہے، فاسٹ فوڈ کو ختم کرنا ہے۔ تو اور انفیکشن کی ٹریٹمنٹ بھی ہمیں کرنی ہوتی ہے فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ میں۔ اور بہت سارے کپل جو ہیں صرف لائف سٹائل چینجز کے ساتھ اور انفیکشن کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ ہی کنسیو کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے، اگر یوٹرس کے اندر کوئی ایسی ریزن ہے کہ اس کے اندر کوئی دیوار ہے یا اس ڈبل بنا ہوا ہے یا کوئی ایسا فائبرائڈ ہے، رسولی ہے جو کہ ہنڈر کر رہی ہے، یاد رہے کہ جو رسولیاں پرابلم کریٹ کرتی ہیں صرف انہی کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ جو بہت ساری ایسی رسولیاں ہوتی ہیں کہ جو اس سلسلے میں کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرتی، تو ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ پولپ ہیں تو اوبویسلی ان کو ریموو کیا جائے گا، ان کو تو نیچے سے ہی ڈی این سی کے ذریعے یا ایک نیچے سے کیمرہ ڈال کے ہی پولپس کو اس جگہ سے ریموو کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر ادر اسٹرکچرل ڈیفیکٹس ہیں یوٹرس کے اندر تو ان کی سرجیکل کریکشن کرتے ہیں، ان کے لیے آپریشن ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر ٹیوبس کی طرف آئیں تو ٹیوبس میں اگر نیروئنگ ہے یا وہ بالکل بند ہیں ٹیوبس، تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیوب کے اندر ہی ایگ اور سپرمز کا ملاپ ہونا ہے۔ اگر ٹیوبس نہیں ٹھیک تو اس کے لیے ہمیں آئی وی ایف کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں آئی وی ایف کرنا پڑتا ہے، ٹیوبس میں ایشوز ہوں یا پھر میل فیکٹر ہو اس کے لیے بھی آئی وی ایف کرنا پڑتا ہے، یا پھر اے ایم ایچ بہت لو ہو، یعنی کہ اووریز اگر ایک کم بنا رہی ہیں، بہت کم اوویرین ریزرو ہے، تو اس کیس میں بھی آئی وی ایف ہمیں کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آئی وی ایف سے پھر آگے ایڈوانس پروسیجرز ہوتے ہیں، ایکسی اور گفٹ، جس سے ہم کم سے کم کوانٹٹی کے بھی جو ایگز ہیں ان کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کسی خاتون کا بالکل ہی پری میچور اوویرین فیلئر ہے تو بھی آئی وی ایف کے ذریعے اووم ڈونیشن، اگر وہ کسی اور کوئی اور خاتون اس کو ایگ ڈونیٹ کرتی ہیں تو ہی آئی وی ایف کے ذریعے پریگنینسی پاسبل ہے۔ اور اسلامکلی اگر دیکھا جائے تو
ان کی اس خاتون کے ہسبینڈ کی کوئی سیکنڈ وائف ہوگی تو وہ اگر ایگ ڈونیٹ کرے گی تو وہ ایتھیکلی اور اسلامکلی جو ہے وہ اس سے آئی وی ایف ہوگا تو وہ پھر فیمیل کے اندر امپلانٹ کیا جائے گا تو وہی لیگل ہوگا. اور کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں نہ تو خاتون میں کوئی ایشو ہوتا ہے نہ میل میں کوئی ایشو ہوتا ہے اور ساری انویسٹیگیشنز نارمل آ رہی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کنسیو نہیں کر پاتے تو اس کیس میں بھی پھر ہم آئی وی ایف ہی ایڈوائز کرتے ہیں. ایک آئی کیو آئی بھی ایک پروسیجر ہے کہ جس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز یہ جو سروکس ہے یہاں سے جو سکریشنز فیمیل کی ہیں وہ ایسی ریلیز ہوتی ہیں جو کہ سپرمز کو کل کر دیتی ہیں. تو اس طرح کے کیسز میں ہم آئی یو آئی بھی ایڈوائز کرتے ہیں جس میں ہسبینڈ کے سیمن کو پریپیئر کر کے اس کو بالکل اندر تک انجیکٹ کیا جاتا ہے جب ایگ فلی پریپیئر ہوتا ہے. بہرحال یہ ایکسٹینسو پروسیجرز ہیں اور میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایجوکیٹ کرنے کی معلومات فراہم کرنے کی کافی کوشش کی ہے. اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں.